آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. آج چھٹی کا دن بھی ہے اور سب سے پہلے تو میں آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی برسی ہے اور ہم سب مل کر بحیثیت قوم ان کے افکار سے رہنمائی بھی لیتے ہیں. ان کو آج خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور میں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں. اور یہ ایک پریس کانفرنس بہت ضروری وقت پر ہو رہی ہے اور بہت ہی ضروری اس لیے بھی تھی کہ آپ لوگوں کو تکلیف تھی کہ کل جس طرح قائمہ کمیٹی سینٹ کے پارلیمانی کمیٹی کے اندر جو الیکشن کمیشن کے اوپر دھاوا بولا گیا، جس طرح الیکشن کمیشن کے لیے الفاظ اس کمیٹی میں استعمال کیے گئے کہ الیکشن کمیشن جہنم میں جائے، الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں گے، اور یہ تمام باتیں، یہ تمام زبان اس وقت استعمال کی گئی جس وقت حکومت کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں بلکہ الیکشن فراڈ مشین کے اوپر الیکشن کمیشن نے سوالات اور اعتراضات اٹھائے. الیکشن کمیشن نے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جو الیکشن کو چوری کرنے کا ایک الیکشن فراڈ مشین کا منصوبہ لایا جا رہا ہے، جب اس کے اوپر سوالات اٹھائے قائمہ کمیٹی کے اندر، سینٹ میں بھی، اور انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر بھی یہ اپنے اعتراضات رپورٹ پیش کی، اس کے اوپر جو پہلا رد عمل تھا وزراء کا وہ میں نے آپ کو بتایا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتی. اور اس کے بعد جب مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام کو یہ بتایا کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں بلکہ یہ الیکشن فراڈ مشین جو الیکشن کمیشن کے آئینی جو حدود ہیں، ذمہ داری ہے، اس کے مطابق جو الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے، غیر جو منصفانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف الیکشن کرانے کی آئینی ذمہ داری جو آئین پاکستان الیکشن کمیشن کو دیتا ہے، یہ اس کے خلاف الیکشن چوری کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. تو جب وہ پریس کانفرنس ختم ہوئی تو پارلیمان کے اندر تو وزراء نے جو الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کیا وہ آپ نے دیکھا. اس کے بعد مسلم لیگ نون نے جب پریس کانفرنس کی تو سرکاری وزراء نے، کرائے کے ترجمانوں نے عمران صاحب کے حکم کے اوپر پی آئی ڈی میں بیٹھ کر جو حملہ الیکشن کمیشن پر کیا وہ انتہائی افسوسناک سے زیادہ شرمناک تھا. اور اگر میں آج پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ آئین کے مطابق، آئین کے آرٹیکل 218 آرٹیکل 218 کے مطابق جو الیکشن کرانے کی پاکستان میں ذمہ داری آئینی طور پر ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور آرٹیکل 218 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دیتا ہے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو قانون ہے الیکشن کے اوپر، اور میں یہ پڑھنا چاہتی ہوں آرٹیکل 218 جو وزراء کل بیٹھے تھے، جو الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ آور ہوئے، غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی گئی الیکشن کمیشن کے خلاف، چیف الیکشن کمیشن کے خلاف، ممبران کے خلاف، پورے ادارے کے خلاف، آرٹیکل 218 پڑھ لیں، جس میں فار دا پرپز آف الیکشن ٹو بوتھ ہاؤسز آف مجلس شورا پارلیمنٹ، provincial assemblies and for elections to such other public offices as may be specified by law, a permanent election commission shall be constituted in accordance with this article 218 of the constitution. یہ پاکستان کا آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دیتا ہے. اس کے بعد الیکشن لا جو پاکستان مسلم لیگ نون نے 2017 میں الیکشن ایکٹ 100 سے زائد مشاورتی اجلاس بلانے کے بعد یونینیمسلی کنسنسس کے ساتھ، کنسلٹیشن کے ساتھ پارلیمان سے پاس کرایا. یہ ہوتا ہے ریفارم. اس کو کہتے ہیں کنسنسس. اس کو کہتے ہیں جمہوریت کے عمل کو تقویت دینا، کیونکہ انٹینشن جمہوریت کو محفوظ کرنا تھی. اس لیے 119
مشاورتی اجلاس پارلیمان کے ہوئے اور یہاں 3 مشاورتی اجلاس پارلیمان میں ای وی ایم اور الیکشن لا میں ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینے کی دھمکی دی گئی، الیکشن کمیشن کو جہنم میں جانے کی دھمکی دی گئی، الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے، میں آتی ہوں اس بات پہ بھی، اور کہا گیا کہ یہ پیسے لیتا ہے، یہ بھی میں اس پر بھی آؤں گی۔ آرٹیکل 218 آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دیتا ہے، اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 8 اور 9 کے اندر پاور آف الیکشن کمیشن جو ہے وہ مینشنڈ ہے کہ الیکشن کمیشن کی پاور کیا ہوگی اور وہ کس پاور کے تحت اگر ملک میں کوئی بھی الیکشن ہے تو وہ الیکشن کمیشن کرائے گا اور غیر جانبدار کرائے گا، منصفانہ کرائے گا اور شفاف کرائے گا۔ اور اس کے بعد یہ پاور الیکشن ایکٹ 2017 میں آئین پاکستان الیکشن کمیشن کو اور چیف الیکشن کمیشن کو دیتا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 10 جس کے اوپر میں آنا چاہتی ہوں، الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 10 جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن کے ممبران کو جو پاور دیتا ہے وہ ہائی کورٹ کی پاور دیتا ہے، ہائی کورٹ کے ججز کی پاور دیتا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ جنہوں نے کل بیٹھ کر پی آئی ڈی میں دھمکی دی، غنڈہ گردی کی، بازاری زبان استعمال کی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کے خلاف، پاور ٹو پنش فار کنٹیمپٹ۔ The Commission may exercise the same power as High Court to punish any person for contempt of court, and the Contempt of Court Ordinance 2003 or any other law pertaining to contempt of court shall have effect accordingly as if reference therein to a court and to a judge were a reference respectively to the Commission and to the Commissioner, or as the case may be a member of a commission۔ یہ الیکشن ایکٹ پاور آف کنٹیمپٹ دیتا ہے اگر کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، کسی کمشنر کے خلاف یا کسی ممبر آف دی الیکشن کمیشن کے خلاف۔ اور کل بتا رہے تھے کہ پارلیمان سپریم ادارہ ہے، پارلیمان عوام کی ترجمانی کرتا ہے، پارلیمان محفوظ ہوگا تو جمہوریت محفوظ ہوگی اور طاقتور ہوگی۔ یہ وہ کہہ رہے تھے جو پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتے تھے، یہ وہ کہہ رہے تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر غنڈہ گردی کی۔ ابھی اس بجٹ کے اندر 2021 کا جو بجٹ پاس کرایا عوام دشمن، اس میں جو غنڈہ گردی ہوئی، جو دہشت گردی ہوئی، پارلیمان اور سپریم کورٹ کے اوپر گندے کپڑے، پارلیمان کے اوپر حملہ کر دو، حملہ آور ہو جاؤ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے تمام افسران پچھلے دروازے سے ممبران اندر جاتے تھے جب دہشت گردی ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے اوپر، جب حملہ ہو رہا تھا پارلیمنٹ کے اوپر۔ اور یہ قانون اور آئین پارلیمنٹ نے بنایا ہے، پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے۔ یہ حق الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ آف پاکستان اور آئین پاکستان دیتا ہے، اور جس کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ اجلت کیوں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں، آپ کے پاس ان اعتراضات کا جواب ہے تو دیں، کمیٹی میں دیں ان سوالات کا جواب کمیٹی میں جو الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے یہ کنڈکٹ کرنا ہے الیکشن، کسی کے پاس آئینی ذمہ داری نہیں ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہاں منصوبہ کیا بنایا جا رہا ہے یہ الیکشن۔ اور پہلے میں بتاؤں، واضح کر دوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو کہ ایک الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کا الیکٹرانک ووٹنگ فراڈ مشین ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ الیکٹورل ریفارم جو یہ لانا چاہتے ہیں، جس کے گاب کے اندر یہ جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق اور ای وی ایم کا تماشا ہے نا، اصل یہ تماشا نہیں ہے، اصل منصوبہ یہ نہیں ہے۔ اصل منصوبہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے اس کے آئینی ذمہ داریوں کو چھین کر وزیر اعظم ہاؤس کو دے دیا جائے۔ وہ تمام ذمہ داریاں جو آئین دیتا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ نادرا کو دے دی جائیں۔ یہ اس الیکشن ریفارم بل کے اندر درج ہے، جو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اجلاس بلائیں گے، ہم بلڈوز کرائیں گے اور ہم پھر پاس کرا لیں گے جوائنٹ کمیشن میں۔ یہ پاکستان ہے،
आपके वालिद साहब की जागीर नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो होगा। असल में ये फ्रॉड आइन के मुनाफी है, आइन पर हमला है, आइन के खिलाफ दहशतगर्दी और गुंडागर्दी है। और वहां बैठकर इस वक्त वजीर आजम हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। इस वक्त वजीर आजम हाउस आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का हेडक्वार्टर है। इस वक्त मुल्क का सिलेक्टेड वजीर आजम सहूलतकार है आटा चीनी माफिया का। इनसे सवाल पूछो आटा चीनी चोरी का तो कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। कल फिर बैठकर यही फरमा रहे थे। इनसे पूछो एलएनजी महंगी क्यों मंगवाई, ताखीर से क्यों मंगवाई, तो कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। इनसे पूछें कि इलेक्शन रिफॉर्म एक काला कानून लेकर आ रहे हो, पार्लियामान और आइन के मुनाफी लेकर आ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सवालात उठाओ तो कहते हैं एनआरओ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सवालों के जवाब होते तो आप जवाब देते ना। सवालों के जवाब में धमकी, सवालों के जवाब में गुंडागर्दी, सवालों के जवाब में दहशतगर्दी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ऐसी इबरत का निशान बनाना चाहिए इन वुज़रा को जिन्होंने कल बैठकर आइन के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला किया। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 10 के जरिए जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, इन वुज़रा को कंटेम्प्ट में सजाएं मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो किसी आईनी अदारे के ऊपर हमला आवर होने की। इनको ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए कि इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये समझते हैं कि शोर मचाकर, दूसरे को चोर कहकर, दूसरे को झूठा कहकर अपनी करप्शन, अपनी चोरी और अब पाकिस्तान के अवाम का इलेक्शन चोरी कर सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने 3 बातों पर एतराजात उठाए हैं और जब जो कल कायमा कमेटी के अंदर बहस हो रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें टेक्निकली, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, और उन्होंने उन तमाम 3 चीजों के ऊपर सवालात उठाए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वोटिंग अमल के लिए कैपेसिटी नहीं है। जो अमला इलेक्शन कंडक्ट कराता है वो अमले की ट्रेनिंग नहीं मौजूद, और रिफॉर्म जो होता है वो इवॉल्व होता है, रिफॉर्म कंसल्टेशन के साथ होता है, रिफॉर्म बुलडोज नहीं किया जा सकता। इसके लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी होना जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो सलाहियत और वो फाइनेंसेस मौजूद नहीं है कि इतनी मशीनों की तरसील हो सके। इसका डेटा और इसकी चिप, इसका सॉफ्टवेयर, इसका हार्डवेयर महफूज नहीं है। 167 डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड में से सिर्फ 8 डेमोक्रेसीज ने इसको पायलट के तौर पर इस्तेमाल किया है। 9 ने शुरू किया इस्तेमाल करना आउट ऑफ 167, 8 ने इसको इंप्लीमेंट किया पायलट के तौर पर, 9 ने इसको मुस्तरद किया जिन्होंने इसको शुरू किया। क्योंकि यहां तो डस्का के इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा किया, जिसका हेडक्वार्टर वजीर आजम हाउस था, तो उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की आवाम ने देखा। इस वक्त उन्होंने कहा कि ये सिक्योर मशीनें नहीं होंगी। जब इनको इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से मशीनों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यहां तो बता सकते हैं ना कि मैनुअली कि किसकी सील खुली है पोलिंग बैग की कि नहीं, इसमें किस मशीन की चिप बदली गई है, सॉफ्टवेयर बदला गया है, डेटा बदला गया है, हार्डवेयर बदला गया है, कोई नहीं बता सकेगा। इसकी कोई सीक्रेसी वोटर की नहीं है। यह गैर वाजिया है कि किसने किसको वोट दिया है, उसकी सीक्रेसी इसके अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद आप एक पोलिंग स्टेशन पे कितनी मशीनें लगाएंगे, उन मशीनों के अंदर से अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। उस अलग अलग रिजल्ट को कंपाइल कौन करेगा? वो फॉर्म 45 उस इलेक्शन मशीन से नहीं निकलेगा जो फवाद चौधरी और शिबली फराज साहब ने बनाई है। वो तमाम इंडिविजुअल रिजल्ट्स कंपाइल होकर फॉर्म 45 बनेगा और उसके बाद वो आरओ के दफ्तर जाएगा। जब आरओ के दफ्तर जाएगा तो वो मशीनों की चिपें कहां जाएंगी और किधर से बदली जाएंगी, कोई चीज इसके अंदर सिक्योर नहीं है। ये इलेक्शन फ्रॉड है। ये पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करने वाले इलेक्शन चोरी का मंसूबा बना रहे हैं। और जब इनसे ये सवालात हुए, इनके पास कोई जवाब नहीं था। और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं, जिसको कहते हैं हम
धमकी देकर, गुंडागर्दी कर दहशतगर्दी कर मंजूर करवाएंगे, उसके अंदर जो हल्का बंदी है उसको चेंज कर उन हल्का बंदी को चेंज कर जो आबादी के बुनियाद पर रखी जाती है उसको रजिस्टर्ड वोटर की बुनियाद पर रखें, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। आबादी के लिहाज पर हल्का बंदी का तयन होता है और ये उसको रजिस्टर्ड वोटिंग पे चेंज कर रहे हैं। उसके बाद आईने पाकिस्तान की दी हुई आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को जो मौजूद है उसको नादरा को और एनी अदर एजेंसी को दी जा रही है। और ये एक शिक लाई जा रही है इस इलेक्टोरल रिफॉर्म में कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने एसेट्स को और अपनी फंडिंग को डिक्लेयर करने के मजाज नहीं होंगे। ये क्यों लाई जा रही है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बारे में 23 अकाउंट्स जिनका ना कोई अता है ना कोई पता है, जो इस मुल्क के खिलाफ साजिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए कि ऐसी पार्टी को फंड करो जो मुल्क के अंदर मईशत तबाह करे, अवाम को मफलूज करे, गुर्बत से पाकिस्तान के आए हुए सीपैक को तबाह करे, मुल्क के अंदर जो इस वक्त दाखिली सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, पाकिस्तान को मफलूज किया जाए दाखिली और खारजी तौर पर। ये वो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स और उसके ऊपर वही पार्टी इलेक्शन रिफॉर्म ला रही है जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज मजाज नहीं होंगी डिक्लेयर करने के। वाह जी वाह, क्या बात है। इलेक्शन चोरी करो, मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग मंगाओ, अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करो, और आप समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम भेड़ बकरियां हैं? पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान की ऑपोजिशन जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की अवाम को रिप्रेजेंट करती है, इस काले कानून को पास नहीं होने देगी। और इस तरह के काले कानून लाकर पार्लियामान की जबान बंदी करो, पीएमडीए लाकर मीडिया की जबान बंदी करो, ताकि वो आपके इलेक्शन चोरी को, ताकि वो आपके आटा चीनी चोरी को पाकिस्तान की आवाम को ना बताएं। मीडिया को धमकाओ, मीडिया को धमकी दो, मीडिया के खिलाफ गुंडागर्दी करो और कहो कि हम मीडिया वर्कर्स का कानून ला रहे हैं। वाह जी वाह, मीडिया वाले बेवकूफ हैं। कह रहे हैं कि हम फेक न्यूज के खिलाफ कानून ला रहे हैं। पीएमडीए को लाकर ये इलेक्शन चोरी के मंसूबे को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सब इंटरलिंक्ड है। ये आइन के खिलाफ साजिश है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, ये पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ साजिश है, ये पार्लियामान के खिलाफ साजिश है, ये पाकिस्तान के अवाम की राय के खिलाफ साजिश है। 2018 में आरटीएस बैठा कर लाने वाले समझते हैं कि हर पोलिंग स्टेशन को आरटीएस की तरह ट्रीट किया जाएगा इन इलेक्शन फ्रॉड मशीनों के तहत। ऐसा होने नहीं देंगे। और उसके बाद सवाल यह है कि आपका ये इलेक्शन मशीनें कौन इंप्लीमेंट करेगा, इसकी तरसील कौन करेगा, इसका सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? शिबली फराज और फवाद चौधरी साहब बनाएंगे? ये आउटसोर्स किया जाएगा। किसको आउटसोर्स किया जाएगा? इसको इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट कराना है। इलेक्शन कमीशन इसको मुस्तरद कर चुकी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसको मुस्तरद कर चुकी हैं, सिविल सोसाइटी इसको मुस्तरद कर चुकी है, मीडिया इसको मुस्तरद कर चुका है, पीडीएम इसको मुस्तरद कर चुकी है। सिर्फ इलेक्शन चोरों के बड़े अजीज है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि ये फवाद चौधरी और शिबली फराज साहब ने बनाई है, क्योंकि ये इमरान खान साहब की हदायत पर बनाई गई है। और इतनी उजलत क्यों? आपने रिफॉर्म करना है तो करें, मुशावरत के साथ करें। इलेक्शन एक्ट 2017 की मुशावरत की तरह करें, जिस तरह इसहाक डार की सरबराही में नवाज शरीफ साहब ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पार्लियामेंट में बिठाकर कंसेंसस कर इलेक्शन एक्ट 2017 पास करवाया था। हमने इलेक्शन कमीशन को और ऑपोजिशन पार्टीज को धौंस और धमकियां नहीं दी थी। हमने नहीं कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन का हेडक्वार्टर बना हुआ है। हमने पार्लियामेंट पे हमला और लानतें नहीं भेजी थी। हमने कंसेंसस के साथ इलेक्शन लॉ पास कराया था। उसके बाद अगर इतनी शानदार मशीन है, अगर इतना वायबल प्रोजेक्ट है, अगर इतना टेक्निकली साउंड है, अगर इतनी शफाफियत आती है,
اگر اتنا غیر جانبدارانہ ہے، اتنا منصفانہ ہے، تو پھر سوالوں کے جواب کیوں نہیں؟ پھر اعتراضات کے جواب کیوں نہیں؟ پھر ٹیکنیکل رپورٹ کیوں نہیں دی جاتی؟ اس کو کس انٹرنیشنل اور نیشنل ٹیکنیکل کمپنی نے سرٹیفائی کیا ہے؟ اس کو کس نے این او سی دی ہے؟ شبلی فراز اور فواد چودھری اور عمران خان نے؟ اگر یہ اتنی انتظامی طور پر اعلیٰ مشین ہے تو پھر اعتراضات کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ اس کی ترسیل فائنینشلی، ایڈمنسٹریٹولی اور ٹیکنیکلی کیسے ہوگی؟ اس کے بعد الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں، الیکشن کمیشن جہنم میں جائے، اپوزیشن ہیڈ کوارٹر ہے، چیف الیکشن کمشنر کو بڑا شوق آیا ہوا ہے، یہ وزراء کی گفتگو ہے، یہ لا منسٹر کی گفتگو ہے، یہ وزیر اطلاعات کی گفتگو ہے، یہ اعظم سواتی صاحب، میں جن کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، وہ الگ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر بحث الگ ہے، یہ ان کی زبان ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن سیاست کر رہا ہے، سیاست الیکشن کمیشن نہیں، سیاست کو گندا آپ لوگ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ پہ حملہ آپ لوگ کر رہے ہیں، دھونس دھمکی گنڈا گردی آئین اور الیکشن کمیشن اور اپوزیشن کے خلاف آپ کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے خلاف دہشت گردی، الیکشن کمیشن کے خلاف نیب گردی، الیکشن کمیشن اور میڈیا کے خلاف نیب گردی کر رہے ہیں، کیونکہ آر ٹی ایس کو بٹھا کر حکومت میں آنے والے ایسا ہی کرتے ہیں، وہ عوام کا پہلے الیکشن چوری کرتے ہیں، پھر آٹا چوری کرتے ہیں، پھر گیس چوری کرتے ہیں، پھر بجلی چوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے الیکشن کو چوری کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی طریقہ ہے الیکشن جیتنے کا، کیونکہ جن کا آٹا 52 روپے سے جن کا آٹا 70 روپے سے 100 روپے کلو ہو گیا، 52 روپے سے کلو چینی 120 روپے کلو ہو گئی، بجلی گیس دوائی مہنگی ہو گئی، مفت دوائی چھن گئی، وہ ان کو ووٹ دیں گے؟ ان کو صرف چپیں ووٹ دیں گی، ان کو صرف الیکشن فراڈ مشینیں ووٹ دیں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی عوام کو اگر ان کے پاس یہ حوصلہ ہوتا، یہ ان کو یقین ہوتا، تو یہ الیکشن ریفارم جو ہے یہ کنسلٹیشن اور عوام کی اور پارلیمان کی مرضی کے ساتھ کرتے، یہ اس طرح الیکشن کمیشن پہ حملہ آور نہ ہوتے، یہ اس طرح پارلیمان پر حملہ آور نہ ہوتے، یہ اس طرح الیکشن بل جو اصل مسئلہ ہے اس کو بلڈوز نہ کرتے۔ اس کے بعد میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں، اور پاکستان کی کورٹس کو بھی یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ جو کل وزراء نے حملہ کیا الیکشن کمیشن کے اوپر، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ کہ جو الیکشن بل اور ریفارم کے نام پر بل لایا جا رہا ہے وہ آئین کے خلاف، منافی اور آئین سے تصادم کرتا ہے، وہ آئین کے آرٹیکل 218 کی خلاف ورزی ہے، وہ الیکشن کمیشن سے اس کی آئینی ذمہ داریاں چھین کر اس کو نادرا اور وزیر اعظم ہاؤس کو دینا چاہتا ہے، اینڈ اینی ادر ایجنسی، وچ ادر ایجنسی ہو، اس کو ایکسپلین نہیں کرتا۔ وہ ووٹر کی سیکریسی آف دا ووٹ جو اس کو آئین دیتا ہے اس کی خلاف ورزی ہے، وہ ٹیکنیکلی، فائنینشلی وائبل سولوشن اور ایڈمنسٹریٹولی امپلیمنٹیبل اس صورت میں نہیں ہے، اور وہ تمام جو غنڈہ گردی والی، دہشت گردی والی، حملہ آور ہونے والی زبان الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف استعمال ہوئی ہے، آرٹیکل 10 کے خلاف سزائیں دی جائیں۔ الیکشن کمیشن سوو موٹو ہائی کورٹ کا درجہ رکھتا ہے، سوو موٹو لے، عبرت کا نشان بنائے، کیونکہ اگر یہ روایت رکھی گئی اور یہ جان بوجھ کر آنے والے الیکشن کو ہونے سے پہلے متنازع بنانے کی کوشش ہے، یہ الیکشن ہونے سے پہلے الیکشن کو چوری کرنے کا منصوبہ ہے، اور ڈھول پیٹا جا رہا ہے ٹرانسپیرنسی، ٹیکنالوجی اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق، یہ سب فراڈ ہے۔ پاکستانی اوورسیز پاکستانیز نے بائی الیکشن 2018 کے بعد جو ہوئے اس میں ووٹ دیا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ، اور جو رپورٹ ای وی ایم کو پائلٹ ہونے کے اوپر الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے، وہ اس کے اعتراضات جو الیکشن کمیشن نے دیے ہیں، وہ سوالات الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر، پارلیمان کی مرضی کے بغیر اور پاکستان کی عوام کی مرضی کے بغیر
کوئی کالا قانون پاس نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ. مریم صاحبہ یہ بتائیں، ایک طرف حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے ہے، دوسری جانب آج سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمیشنر کو اپوائنٹمنٹ ہے جو چیلنج ہوئی تھی اس کا کیس فکس کر دیا ہے. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں یہ محض اتفاق ہے یا کوئی اور منصوبہ ہے؟ اس حکومت کا ہر کام آئین پہ حملہ ہے، آئین کے خلاف ہے، پاکستان کی عوام کے خلاف منصوبے ہیں. جو پالیسی دیکھ لیں وہ عمران مافیا اور اے ٹی ایمز کے حق میں ہے، جو پالیسی دیکھ لیں وہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہے. سپریم کورٹ نے جو کیس فکس کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی نائنٹی کے اس کو کیسے دیکھیں وہ جی سب کیس سپریم کورٹ نے دیا، وہ بھی پاکستان کی عوام کے سامنے آئے گا اور دیکھتے ہیں وہ کیسے چلتا ہے آگے. جی میڈم جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب اس سال واپس آ جائیں گے، جبکہ دوسری جانب حکومتی وزراء یہ موقف اپناتے ہیں کہ ایک بار پھر کیونکہ کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہے تو اس کے لیے جو نون لیگ کے امیدوار ہیں ان کو بگ اپ کرنے کے لیے اور بہتر پوزیشن میں لانے کے لیے ایسی بات کی جا رہی ہے. تو آفیشلی جی میں یہ بتانا چاہتی ہوں، میں نے اس کے اوپر پہلے بھی دے دیا ہے کہ جب ڈاکٹرز محمد نواز شریف صاحب کو قائد مسلم لیگ نون کو ہیلتھ بل دیں گے کہ وہ اب ٹریول کے لیے اور ان کی صحت ٹریول کے لیے ٹھیک ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو چکا ہے تو میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے اور جب پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. میڈم کل مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، اس میں اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ 9 مارچ کو تینوں کا سیدھے فیصلہ لینے والے ہندوستان کی جو والد ہیں اس کی کوشش میں نہیں اور یہی طے کیا جا رہا ہے کہ بغیر تینوں کے 9 مارچ کا. دیکھیں کل بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا اور آپ سب یہاں موجود تھے. اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوئی، اس میں پی ڈی ایم نے اپنا ایک اگلا جو فوری طور پر لائے عمل ہے اس میں اس کو لانچ بھی کیا اور اس کے اندر تفصیلات بھی بتائیں کہ وہ جو ایونٹس ہونے جا رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں. باقی پالیسی میٹر ہے جو بھی قائدین پی ڈی ایم کے ڈیسائیڈ کریں گے وہ اس کے اکارڈنگلی ہوگا اور پاکستان کی عوام کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا ان آٹا چینی بجلی گیس دوائی الیکشن چوروں سے پیچھا چھڑانے کے لیے. یہ وہ خطاب ہے جس کا پہلا نوٹس آتا ہے تو 11 PM کا ٹائم ہوتا ہے، رات 11 بجے کا. دوسرا نوٹس آتا ہے تو وہ صبح 11 بجے کا ہوتا ہے. ابھی تیسرا نوٹس آیا ہے جو 4 بجے ہو گیا، پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، یہ اللہ جانے. اچھا میڈم، حکومت کے وزراء کا بار بار یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور یہ الیکٹرانک مشین دیکھیں، جائزہ لیں اور پھر ہم سے بات کریں. اپوزیشن بغیر دیکھے مسترد کر رہی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بیٹھی ہوئی تھی کل قائمہ کمیٹی میں، تمام جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں. قائمہ کمیٹی میں جہاں الیکشن کمیشن اور الیکٹورل ریفارم جو لا رہے ہیں بل، اس کی تمام شکوں کے اوپر بحث ہو رہی تھی اور اس کے اندر یہ بھی بتاتی چلوں کہ اپوزیشن کی جتنی رپورٹ تھی ان شکوں کے اوپر وہ قائمہ کمیٹی نے تسلیم کی ہے اور اس کالے قانون کو مسترد کیا. ان الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو جس کو الیکشن کمیشن نے مسترد کیا، جو الیکشن فراڈ مشینیں ہیں، وہ اس کے خلاف جتنی اپوزیشن کے ممبران کی رپورٹ تھی اس کو تسلیم کیا اور ان کو مسترد کیا. اور بیٹھے تھے سب وہیں جب بیٹھے تھے سوال ہو رہے تھے تو وہیں الیکشن کمیشن کو آگ لگانے اور جہنم میں جانے کی گفتگو ہوئی. واک آؤٹ ہو گیا، میٹنگ ختم ہو گئی. کیونکہ کسی میٹنگ جس کے اندر مشاورت ہو، جس کے اندر کنسلٹیشن کا تاثر جائے، یہ سلیکٹڈ وہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ ہدایت ہوتی ہے کہ کوئی مشاورت نہیں چاہیے. جو سوال کرے، جہاں شہباز شریف مہنگائی کے اوپر، بجلی گیس کی چوری کے اوپر، کرپشن کے اوپر، ان کی کارکردگی کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دے تو اگلا نوٹس FIA کا ہوتا ہے اور اگلا نوٹس نیب کا ہوتا ہے. سارے کیسز نیب میں انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد FIA میں انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں. یہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی انویسٹیگیشن شروع کر دیں تو ایک دھیلے کی کرپشن. یہ سب ڈرامہ تماشا اور ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہے. تھینک یو جی.